السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کی آواز 951 کیس درج ہوئے بچوں کے ساتھ جو جنسی زیادتی ہوئی ہے 5 ماہ میں پاکستان میں۔ اندازہ لگائیں، یہ تعداد وہ ہے جو باقاعدہ طور پر رجسٹرڈ ہوئی ہے، مگر ایسے بے شمار بچے بھی ہوں گے جنہوں نے کیس درج نہیں کروائے۔ کئیوں کو امید ہے کہ وہاں سے ملنا کچھ نہیں، ناامیدی ہوتی ہے، اور یہی وجہ آتی ہے کہ عزت کی خاطر خاموش رہتے ہیں۔ آج اس پر بات کرنا بہت ضروری تھی، کہاں پہ یہ سب سے زیادہ کیس ہوئے ہیں اور کون لوگ اس میں شامل ہیں۔ کچھ تصویریں بھی میں لگا دیتا ہوں۔ اس میں جو سب سے بڑا سامنے آیا ہے وہ ہے ہمارے جو دین کے ٹھیکیدار ہیں، ان کی رپورٹ زیادہ ہوئی ہے کہ وہ جو بچے قرآن مجید پڑھنے آتے ہیں، بچیاں قرآن مجید پڑھنے آتی ہیں، ان کے ساتھ جنسی زیادتی کرتے ہیں۔ یہ داڑھی والے صاحب آپ دیکھ رہے ہیں جن کے اوپر نشان لگا ہوا ہے، انہوں نے پتہ نہیں کتنے بچوں اور بچیوں کے ساتھ یہ کام کیا اور آخر یہ پکڑے گئے۔ کس سے تعلق ہے یہ میں زیادہ گہرائی میں جاننا نہیں چاہتا۔ یہ دوسرے صاحب ہیں، انہوں نے اپنی سکی بیٹی کے ساتھ غلط کام کیا، اور یہ بھی اپنے علاقے کے بتایا جا رہا ہے کہ امام مسجد ہے۔ آج یہ حالات ہے پاکستان کے کہ آپ کے بچے محفوظ نہیں ہیں وہاں پہ۔ کہیں پہ بھی آپ قرآن مجید کی تعلیم کے لیے بھیجتے، جو سب سے بڑا پرابلم ہے کہ جن لوگوں کے پاس آپ بھیجتے ہیں وہی نہیں قرآن پاک کی تعلیم کو سمجھتے، ان کو خود نہیں پتا کہ قرآن پاک کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، کیا اس میں لکھا ہوا ہے۔ اور وہاں پہ آپ دیکھیں پاکستان میں آئے دن اس طرح کے کیسوں میں اضافہ جو ہے وہ بھی ایک پریشانی کی بات ہے۔ اب لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو علماء کے پاس بھیجیں اور وہاں پہ یہ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کریں۔ اچھا، مدرسوں میں بھی یہی حال ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ قوم پہ ویسے نہیں عذاب آیا ہوا، آپ کے مدرسے جو پاکستان میں ہیں وہاں پہ کیا ہوتا ہے، وہ مدرسے کے لوگ جو ہمارے پروگرام دیکھتے ہیں، نمبر ہمارا اوپر آ رہا ہے، وہ ہمارے ساتھ رابطہ قائم کر کے بتا بھی سکتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کوئی 7-8 سال پہلے میں ترکی گیا تو وہاں پاکستان سے ایک آیا ہوا تھا حافظ، وہ ملا تو وہ کہتا آپ کو پتہ ہی نہیں مدرسے میں کیا ہوتا پاکستان، اور میں کہتا بتا نہیں سکتا کہ کتنا ظلم وہاں پہ ہوتا ہے۔ یہ بات اس لیے میں نے بتائی آپ کو، وہ بھی حافظ قرآن تھا، بعد میں وہ ہمیں بھی کوئی میرا حال ہے 10-12 ہزار یورو کا چونا لگا گیا۔ پرابلم یہ ہے کہ لوگ جو ہے قرآن کی تعلیم حاصل بھی کرنا چاہتے ہیں، اور مصیبت یہ ہے کہ اس کو سمجھنا بھی نہیں چاہتے، کیونکہ جب تک آپ سمجھیں گے نہیں اب اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے۔ پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ والدین تعلیم یافتہ نہیں ہے، والدین قرآن مجید کی تعلیم بھی نہیں جانتے، اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی مولوی کو پکڑ لیں اور اسے کہے کہ ہمارے بچوں کو پڑھا دیں۔ یہ جب اپنے بچوں کو وہاں بھیجتے ہیں تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے ان کے بچوں کے ساتھ، آئے دن کبھی کسی مولوی کو پکڑا ہوتا ہے، پٹائی ہو رہی ہوتی ہے، کبھی کسی کی داڑھی اتاری جا رہی ہے، کسی کی ٹنڈ کی جا رہی ہے، کسی کو سڑک پہ گھسیٹا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہ نہیں کہ صرف یہ لوگ ہی شامل ہیں، عام پبلک بھی اسی کام میں لگی ہے، اور وہاں پہ کنٹرول اس لیے نہیں کہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ بیچ بچا کر کے تو کیس ختم کرا دیتے ہیں، اور یہ زیادہ جو ہے اس چیز کا جو کیس سامنے ہیں غریبوں کے بچے ہیں، جن پر یہ بچیاں بھی غریبوں کی ہیں، جن پر یہ سارا کوئی ظلم ہوتا ہے۔ اب اس میں بچا کیسے جا سکتا ہے، یہ بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے۔ سب سے پہلے تو والدین کو قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنا ہوگی، اور انہیں سمجھنا ہوگا کہ قرآن مجید کیا ہے، اور پھر اپنے بچوں کو اگر وہ خود تعلیم دیں گے تو وہ بچ سکتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ خواتین ہیں ہماری، انہیں میدان میں آنا ہوگا، وہ آ کے تو اس پر میرا خیال ہے کہ اگر اس کو قربانی بھی آپ کہہ سکتے ہیں دے اور خود تعلیم حاصل کرے، پھر آپ ان کے حوالے اپنے بچے بچیاں کریں تو کافی بچت ہو سکتی ہے۔
وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ظاہر ہے ایک خاتون جب پڑھائے گی تو اس میں والدین بھی یہ سوچیں گے کہ ہمارے بچے سیف ہے وہاں، مگر یہ مولوی شولوی جو ہے ان سے جان چھڑانی بڑی مشکل ہے۔ ان کے قابو میں ہماری قوم اس طرح آئی ہوئی ہے کہ مولویوں پہ بھروسہ کرتے ہیں کہ پچھلے دنوں وہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ وہ مدنی بتا رہا تھا کہ ہم گئے تو وہ کہتے جی درود، میں نے کہا درود پڑھ لو، انہوں نے ایک دفعہ پڑھا، میں نے کہا دوسری دفعہ پڑھ لو، دوسری دفعہ پڑھا، تیسری دفعہ کہا تو وہ کہتا تجھے کس لیے بلایا ہے، اگر یہ سب کچھ ہم نہیں کرنا تو تیرا سیاپا کیوں پایا۔ ہر چیز انہوں نے مولویوں پہ چھوڑی ہوئی ہے۔ ان کے ذہن میں ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہاں مدرسوں میں جاتے ہیں اور قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ سارے مدرسے ایسے نہیں، مگر کافی تعداد میں یہ رپورٹ ہمارے پاس ہے۔ اب دیکھیں، اندازہ لگائیں کہ آج بھی میرے پاس اطلاع ہے کہ بچیاں جو ہیں ان کے ساتھ غلط کام کر کے ویڈیو بنائی جاتی، اور پھر اس میں جب آپ کے ساتھ غلط کام ہوتے رہیں گے پھر اس معاشرے میں یہ برائی سمجھی نہیں جاتی، پھر اس معاشرے میں یہ سوچا جاتا ہے کہ جناب یہ تو ادھر عام چیز ہے، چلتی ہے، کیا اس کا کر سکتے۔ پھر ایک جو نیا سلسلہ چل چکا ہے ویڈیو آڈیو کا، وہ بنا کے بلیک میل کا، ہوتا یہ ہے کہ یہ سوچتے کہ ایک دفعہ کوئی قابو آ گیا پھر اس کو ہم اپنے قابو میں رکھے، کنٹرول میں رکھے، ساتھ اس کے ساتھ غلط کام کرتے رہے، ساتھ اس سے پیسے بھی مٹھوڑتے رہے، اور پھر پولیس کے پاس جب کیس جاتے ہیں، آپ کو یہ بھی میں بتا دوں کہ ہماری پولیس بھی اس سے کوئی رعایت نہیں کرتی، ان کے قابو میں بھی کوئی عورت آ جائے، بچہ آ جائے، مرد آ جائے، وہاں سے بھی رپورٹیں اس طرح کی آتی رہتی ہے کہ وہاں بھی محفوظ۔ پھر کئی لوگ ایسے اداروں میں بھیج دیتے ہیں بچوں کو، وہاں بھی محفوظ نہیں، اور وہاں سے ایسی بھی اطلاع ہے کہ جو وہاں عورتیں پناہ لینے کے لیے جاتی ہیں پاکستان میں، ان کو وہاں سے بھی سپلائی کیا جاتا ہے۔ یہ میں بڑوں کی بات کر رہا ہوں۔ تو پاکستان کی قوم پہ اگر آپ دیکھیں کہ ہر طرف عذاب ہے، ہر طرف تباہی ہے، ہر طرف بربادی ہے، ہمارے اوپر کوئی بھروسہ وہاں پہ نہیں کرتا، تو اس کی یہی وجہ ہے کہ جب ایک عالم دین ان کاموں میں پڑ جائیں گے اور ان کے لیے معمولی یہ چیز سمجھی جائے گی، وہ پکڑے جاتے ہیں تو معافی دے دو، پھر وہ دوبارہ کسی دوسری مسجد میں جا کے لگ جاتے ہیں، اور یہی ان کا کام، اور جو پکڑا جاتا ہے اس کی کوئی پہلی واردات نہیں ہوتی۔ تو اپنے بچوں کو محفوظ کرنے کے لیے سب سے پہلے جو لوگ قرآن مجید کے لیے بچوں کے لیے بڑے فکر مند ہیں، انہیں آپ خود بھی قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے، پھر کوشش کرے خواتین سے اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ پھر اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو آن لائن قرآن مجید بھی لوگ آج کل پڑھاتے ہیں، مگر پھر بھی اپنے بچوں کے پاس بیٹھے، کوئی کسی کے اوپر آپ بھروسہ نہ کریں، وہاں ہر چیز پہ آپ کی اگر نظر ہوگی تو یہ آپ وہاں سے اپنے بچوں کو بچا سکتے ہیں۔ اب جنسی زیادتی اگر کسی بچے کے ساتھ ہو جائے، اس کے بعد اس کے جو ذہنی حالت ہوگی وہ آپ میرا حال اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، وہ ہمیشہ کے لیے ظاہر ہے اس کی سوچ تبدیل ہو جاتی، پھر وہ بھی جب بڑا ہوتا ہے وہ بھی اس کام کو غلط نہیں سمجھتا۔ تو یہ پوری چین بنی ہوئی ہے، کیونکہ ہر بندے کا ذہن وہاں سے بدل جاتا ہے۔ اس میں باتیں تو بہت کر سکتے ہیں سمجھانے کے لیے، لیکن مقصد یہی ہے کہ اپنے بچوں پہ نظر رکھیں، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کی نظر میں اگر بچہ ہے تو بچا ہوا، کسی پہ بھروسہ نہ کریں، چاہے وہ کہ میں بہت بڑا عالم دین ہوں۔ پھر عمر کا لوگ دیکھتے ہیں، یہ بھی میرے پاس تصویریں ہیں، وہ میرا 12 14 سال کی بچیاں ہیں، وہ گودوں میں بٹھائی ہوئی ہیں مولویوں نے، یہ ہمارے پاس تصویریں آئی ہوئی، اور کسی نے ویڈیو بنا لی، کسی نے تصویر کھینچ لی تو یہ منظر عام پر آ گئی، ورنہ میرا حال بے شمار ایسے بھی کیس ہے جو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ قوم پہ عذاب کیوں آ رہا ہے، کیوں بھوک افلاس بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ جب آپ غلط کاموں میں پڑ جائیں گے، جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ کام غلط، اسی قرآن میں لکھا ہوا کہ یہ غلط کام ہے، لوط کی قوم کے بارے میں لکھا ہوا، مگر بچیاں جو ہیں وہ بھی محفوظ نہیں۔ تو اپنے بچوں پہ نظر رکھنے کے لیے سب سے پہلے ان علماء سے بچائیں، آن لائن قرآن مجید پڑھائیں، اور اس وقت بھی آپ پاس بیٹھیں، نظر رکھیں، اسپیکر کھول کے، آج کل ہر موبائل میں اسپیکر ہوتا ہے، بڑا ایسا انتظام آپ کو کرنا پڑے گا، بجائے بعد میں
मौलवी को तो जूते मार रहे हो, मगर मोहल्ले में जो बदनामी होती है, फिर आपको पता ही है हमारे लोग तो बात का बतंगड़ बना लेते हैं और जीने का हक भी छीन लेते हैं लोगों से। फिर इस तरह कई बच्चे बच्चियां जो हैं वो ज़हनी दबाव का शिकार होते हैं, कई जान से चले जाते हैं, कई कुछ होता है वहाँ। 951 5 माह में रिपोर्ट जो आई है, ये सिर्फ रजिस्टर्ड मैंने बताई, पता नहीं बेशुमार दूसरे केस होंगे जिनका हमें भी नहीं पता। तो ये आज के प्रोग्राम में आपको सिर्फ मैंने बताना था। इसमें कोई मशवरा देना चाहें आप कमेंट्स में लिखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।